آج شیعہ اور سنی قوم نے مل کر ممرہ پولیس اسٹیشن میں وسیم رضوی کے خلاف کیا مطالبہ کیا ہے، کیا لیٹر دیا ہے اور کیوں آپ لوگ یہاں تک آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج ممرہ پولیس اسٹیشن کی طرف اس لیے کوچ کیا اور تمام مسلک کے ہمارے برادران اسلام اور انسانیت نواز لوگ یہاں تک آئیں کیونکہ گزشتہ دنوں سے وسیم رضوی، جس کا کسی طرح سے اسلام، شیعت اور کہیں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آج وہ میڈیا جو اسلام دشمنی میں فتویٰ کی بات کرتی ہے وہ ہمارے فتوے کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے کہ وسیم رضوی کو تقریباً 2 برس پہلے اسلام سے اور شیعت سے خارج کر دیا گیا اور اسلام کی سرحدیں خود اتنی مضبوط ہیں کہ ایسا عمل کرنے والا جو توہین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، توہین قرآن کر رہا ہو، ایک یہ بات تھی کہ اگر وہ ایسے لوگ نہ جانے کتنے ہیں کہ جو اپنے ارتداد کا یعنی مرتد ہونے کا، زندیق ہونے کا، ناستک ہونے کا بہت سارا وہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھروں میں ہیں، خاموش ہیں، انہیں کسی سے مطلب نہیں ہے۔ لیکن سراسر وسیم رضوی کا مقصد جو نظر آ رہا ہے وہ ہندوستان کے اندر، ہمارے اس عظیم ہندوستان کے اندر جو امن و آشتی کا گہوارہ ہے، جہاں تمام مذاہب کے لوگ آزادانہ طور پر رہتے ہیں، ادھر کچھ دنوں سے آزادی زبان کے نام پر مذاہب کو جو نشانہ ہمارے ہندوستان میں بنایا جا رہا ہے، اس سے اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب بھی مجروح ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے ہمارے بھارت میں وہ طاقتیں کام کر رہی ہیں جو بھارت کو ایک نہیں دیکھنا چاہتی ہیں، کبھی مسلمانوں کو، کبھی دلت بھائیوں کو، کبھی سکھوں کو، کبھی دیگر مائنارٹیز کے لوگوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں پر کرسچینٹی کو۔ یہ بھارت کی پرمپرا اور سبھیتا کے خلاف ہے۔ آج جو ہم آئے ہیں سنت میں موجود ہے، یعنی توہین رسول کرنے والا، توہین قرآن کرنے والا شاتم رسول ہے، شاتم قرآن ہے۔ لہذا جو سزا اسلام کے اندر آیت اللہ خمینی دوارا پرسارت کی گئی اور فتویٰ پیش کیا گیا، وہ رہتی دنیا تک یہ فتویٰ جاری رہے گا۔ یہ ایک وقت کے لیے نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ نے ان کے سلمان رشدی ملعون کے قتل پر انعام کا اعلان کیا تھا۔ لہذا اب ہم انعام کا اعلان تو کرنے نہیں آئے ہیں، کیونکہ ہمارا وہ فتویٰ جو ہے وہ باقی ہے۔ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہندوستانی حکومت ہماری اور ہم ممرہ پولیس اسٹیشن دوارا جو حکومت کو جگا رہے ہیں، مہاراشٹر کے تمام تر اداروں کو جگا رہے ہیں، ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کے اداروں کو جگا رہے ہیں، ان کے پاس بہت ساری ایجنسیز ہیں۔ انہیں ہم سے پہلے پتہ ہے کہ اس وقت بھارت کے گلی گلی، کوچے کوچے میں ہمارے مسلمانوں میں جو غم و غصہ ہے، 1400 برس پہلے سے اب تک جو جرأت کسی کی نہیں ہو سکی تھی، اس ملعون کو لے کر کے کچھ لوگ، کچھ طاقتیں جو یہ کام کر رہی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ دکھائی دے رہا ہے۔ لہذا آج ہم پوری قوم کی طرف سے، پورے عالم اسلام کی طرف سے اور پورے عالم انسانیت کی طرف سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد وسیم رضوی کو ہماری پولیس اور ہماری انتظامیہ ملک کی فوراً اس پر لگام دے، ورنہ اگر حالات بے قابو ہو گئے تو پھر یہی ہمیں تلاش کرتے ہوئے پھریں گے کہ گلیوں میں امن و امان قائم کیجئے۔ تو ہم آئے اسی لیے ہیں کہ امن و امان کی حالت جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، اس کو جلد سے جلد قابو میں کیا جائے، ورنہ حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ شکریہ۔ پوری ٹیم یہ ممرہ پولیس اسٹیشن آئی ہے، کیا مطالبہ آپ کا ہے ممرہ سینئر کے پی آئی ہری دادا چورے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی ہمارے آغا آپ کو بتا چکے ہیں کہ وسیم صاحب جو کتاب شائع کیے ہیں اس میں کچھ الفاظ اور کچھ کارٹون انہوں نے بنایا ہے اور وہ بہت ہی غلط ہے۔ تو وسیم لعنتی ہے، خدا اس کے اوپر لعنت و خدا کی پھٹکار ہو کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے رہتا ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بڑی ایک سازش ہے، جو یہ اس سازش کے تحت یہ کام کر رہا ہے، ورنہ وہ لعنتی ایسی حرکت نہیں کرتا، اس کی اتنی ہمت نہیں تھی۔ بہرحال ہم لوگوں نے ممرہ پولیس چوکی کے اندر ہم نے اپنی کمپلین درج کرائی ہے کہ اس ملعون کے اوپر جلد سے جلد سخت سے سخت کارروائی ہو اور اسے اریسٹ کیا جائے۔ کہ ہمارے دیش کے امن کو خطرہ ہے اس کی اس حرکت سے، لہذا اس کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے، اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وسیم جیسے نہ جانے کے کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی کرنے سے گستاخی ہو نہیں جاتی ہے۔
चांद पर थूकने वाले का चेहरा खुद दागदार हो जाता है, सूरज की तरफ आंख उठा के देखने वाले की आंखें खुद ख़राब हो जाती हैं। लिहाजा पैगंबर की शान पे कोई असर नहीं है, लेकिन हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये वसीम रिजवी से आप होशियार रहें, और ये किसी भी मसलक का आदमी नहीं है, किसी भी मज़हब का नहीं है, बल्कि ये इंसानियत दुश्मन आदमी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये वसीम रिजवी जो है ये शियों का नाम ख़राब कर रहा है। ये शिया है नहीं, काफिर है, गुनहगार है, बहुत बदतमीज़ आदमी है। इसको जो इसके मुंह पे चप्पल, इसके मुंह पे काले मुंह पे चप्पल मारेगा, उसको मैं 1 लाख रुपये अपनी तरफ से दूंगा इनाम। बहुत सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कुछ तफसील नहीं बयान करना है, अभी मौलाना असगर हैदरी साहब ने भी तफसीलन बयान कर दिया, अज़ादार साहब ने बताया। ख़ुलासा ये है कि ये एक जुल्म है और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ उसने काम किया है। तो वसीम रिजवी असल में वो इंसानी नहीं है। जो इंसानियत को कमाल तक पहुँचता है वो मुसलमान कहलाता है, और उसके बाद में कहीं शियत में दाखिल होता है। तो इसका ताल्लुक़ ना वो हिंदू में है, ना सिख में, ना ईसाई में, ना किसी में है, बल्कि एक कम्युनिस्ट है और मुर्तद, यानी उसे कहते हैं कि जो हक़ से बातिल की तरफ चला जाए। और हमारे ये इसका ताल्लुक़ तमाम मीडिया के तौर से मैं सबको बताना चाहता हूँ, ना इसका हम हिंदू के मुखालिफ है, न किसी के, बल्कि सब हमारे भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे भाई हैं। ये कोई इससे नहीं जोड़ा जाए, बल्कि हमारे बहुत से ऐसे क्या नाम है धार्मिक गुरु हिंदू हैं जो हमारे रसूल का और आले रसूल का, कुरान को, और यहाँ तक कि हिंदुस्तान आज़ाद कराने गांधी जी ने भी कुरान के ज़रिए से और अहले बैत के ज़रिए से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। तो हमारे हर धर्म वाले धार्मिक गुरु, हर मसलक वाले एहतराम करते हैं। इसका किसी से ताल्लुक़ नहीं। ये और जिस तरह से और जितने हिंदुओं के नाम से आते हैं वो हिंदू नहीं है। तो जिस तरह से ये गुलिस्ता हिंदुस्तान है, इस गुलिस्ता को आबाद रखने के लिए मैं यहाँ के सीनियर से, मुमरा पुलिस स्टेशन से, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उदय ठाकरे जी की अपील करता हूँ कि इस पर सख्त सख्त एक्शन लें, और जो भी आतंक फैलाता है, किसी धर्म से जोड़ता है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई किया जाए। बहुत शुक्रिया।